السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ عبادت کی اصلی روح، پہلے پہچان پھر عبادت۔ اسلام کی معرفتی بنیاد، معرفت الہی کے بغیر عبادت ممکن نہیں۔ انسان کی مذہبی زندگی دو بڑے ستونوں پر کھڑی ہے: معرفت جاننا پہچاننا، حقیقت تک رسائی، عبادت بندگی عطایت تسلیم۔ اسلام کی روح اسی ترتیب پر قائم ہے۔ قرآن میں سب سے پہلا حکم اقرا پڑھ ہے، صلاح یعنی نماز پڑھ نہیں۔ گویا پہلے شعور پھر عبادت، پہلے پہچان پھر سجدہ۔ یہی نکتہ صوفیہ اور فلاسفہ دونوں بار بار دہراتے ہیں کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک معبود کا ادراک نہ ہو۔ عبادت کا مقصد معلوم کو ماننا نہیں، معلوم کو پا لینا ہے۔ عبادت کا اصلی جوہر کسی نامعلوم ہستی کے سامنے جھکنا نہیں، بلکہ اس ہستی کی پہچان کے بعد بندگی میں پگھل جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو صرف عبادت کی طرف نہیں بلکہ ادراک کی طرف ہی بلاتا ہے، یعنی افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ لعلہم یتفکرون، شاید وہ تفکر کریں۔ یہ الفاظ عبادت کے لیے زمین تیار کرتے ہیں۔ اسلام کا خدا اندھے ایمان کا متقاضی نہیں بلکہ باشعور ایمان کا خواہاں ہے۔ اسلام کی فکری روایت میں ایک بنیادی اصول ہمیشہ سے موجود رہا ہے: جس کی عبادت کرنی ہے پہلے اسے پہچانو۔ پہچان کے بغیر عبادت محض رسمی حرکات و سکنیات بن کر رہ جاتی ہیں، اور پہچان کے ساتھ عبادت ایک زندہ روشن اور با مقصد عمل بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی ابتدا عبادت سے نہیں بلکہ معرفت سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا پہلا حکم اقرا ہے، صلاح نہیں، یعنی پہلے دیکھو، سوچو، سمجھو، پھر جھکو۔ یہ تربیت اتفاقاً نہیں بلکہ اسلام کے فکری ڈھانچے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس ترتیب کو واضح کیا ہے۔ سورۃ محمد میں ارشاد ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایمان اور عمل کے مراحل آتے ہیں۔ یہاں فعلم بطور شرط اول بیان ہوا ہے۔ علم کے بغیر ایمان ناقص ہے اور ایمان کے بغیر عبادت بے معنی۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی کہتے ہیں: جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، اس کی عبادت فقط جسمانی حرکات ہیں، روحانی حقیقت نہیں۔ عبادت ایک تعلق کا نام ہے اور کوئی تعلق شناخت کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ ہم اس ہستی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جس کا تصور دل میں موجود ہو۔ اگر تصور منبع ہے تو بندگی بھی منبع رہتی ہے، اگر تصور روشن ہے تو بندگی بھی روشنی سے بھر جاتی ہے۔ معرفت عبادت کی روح ہے اور روح کے بغیر عبادت محض ایک خول ہے۔ حدیث جبرائیل ایسی حقیقت کو بیان کرتی ہے: اسلام، ایمان اور احسان کے 3 درجوں میں سب سے اونچا درجہ احسان ہے، یعنی خدا کو ایسے پوجو جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ دیکھنا باہر کی آنکھ سے نہیں، باطن کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ معرفت بغیر تلاش، بغیر غور و فکر اور بغیر خود شناسی کے نہیں دی جاتی۔ پہچان کیسے کریں؟ معرفت کا اسلامی راستہ: اسلام میں خدا کی پہچان 3 ذریعے سے ہوتی ہے: کائنات کے اسوار، دنیا کائنات کے اسوار سے، آیات النفس، انسان کے اندر کے راز، آیات قرآن، وہ الہامی ہدایت جو دونوں کو چھوڑتی ہے، آیات آفاق، دنیا کائنات کے اسرار سے، آیات النفس، انسان کے اندر کے راز، آیات قرآن، وہ الہامی ہدایت جو دونوں کو جوڑتی ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ہے: ہم انہیں اپنی نشانیاں باہر بھی دکھائیں گے اور ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ خدا کی معرفت: اسلام معرفت کو 2 درجوں میں بیان کرتا ہے: علم الیقین، دلیل سے جاننا،
عین الیقین تجربے سے دیکھنا، حق الیقین حقیقت میں ڈوب جانا، یہ تیسرا درجہ صوفیہ کا مقصد ہے۔ یہاں عبادت بندگی نہیں وسال بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے ابن عربی، رومی، بایزید، جنید اور غزالی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تمہیں خدا تک لے جاتا ہے اور معرفت تمہیں خدا میں گم کر دیتی ہے۔ پہچان کے بغیر عبادت کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ عبادت کا مقصد فقط ثواب نہیں، فقط رسم نہیں، فقط فرض نہیں، ادائیگی نہیں، بلکہ لقاء ربی، اپنے رب سے ملنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یریدون وجہہ، وہ لوگ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اس کی ذات کی معرفت۔ لہذا عبادت نتیجہ ہے، اصل چیز پہچان ہے۔ عرفان کے بغیر عبادت تعین نہیں۔ تعین یعنی معلوم کرنا کہ کس کی عبادت کرنی ہے۔ اگر انسان خدا کو تصور سمجھے، عقیدہ سمجھے، کتاب میں لکھا ہوا لفظ سمجھے، تو وہ فقط الفاظ کی عبادت کرتا ہے، خدا کی نہیں۔ اس لیے قرآن کا پہلا بنیادی دعویٰ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے حقیقی عبادت شروع ہوتی ہے۔ جب معرفت واضح ہو جائے، یعنی پہچان ہو جائے، عرفان ہو جائے، پھر عبادت آئے۔ عرفان کے بغیر عبادت خالی رسم بن جاتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جس خدا کو جاننا نہیں، اس کی عبادت صرف رسم رہ جاتی ہے، روح نہیں بنتی۔ جب تک عبادت کا رخ حقیقت کی طرف نہ ہو، عبادت انسان کو بدلتی نہیں، وہ صرف عبادت بن کر چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ نے ہمیشہ کہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہاں نفس سے مراد صرف خواہش نہیں، بلکہ وجود کا وہ لطیفہ مرکز ہے جہاں شعور زندگی اور سانس مل کر حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانک کر اس لطیفے مرکز کو پہچانتا ہے تو اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس کی طرف لوٹنا ہے۔ اس شعور کے بعد عبادت ایک بوجھ نہیں رہتی، ایک لطف بن جاتی ہے۔ اسلام کا تصور خدا یہ نہیں کہ بندہ اندھا ہو کر جھک جائے۔ قرآن ہر قدم پر سوال اٹھاتا ہے افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تفکرون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ سوالات عبادت سے پہلے تفکر کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی دین کی بنیاد آنکھ بند کرنے میں نہیں، آنکھ کھولنے میں ہے۔ پہچان کے بغیر عبادت اندھیرے میں تیر چلانے جیسی ہے۔ پہچان کے ساتھ عبادت منزل تک پہنچنے کا یقینی راستہ ہے۔ یہ پہچان کہاں سے آتی ہے؟ قرآن 3 دروازے دکھاتا ہے، آفاق، النفس اور آیات۔ پہاڑ، سمندر، ستارے، یہ سب خدا کی پہچان دلاتے ہیں، مگر سب سے روشن دروازہ انسان کا اپنا اندر ہے۔ سانس جو ہر لمحے آتا جاتا انسان کو اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ زندگی کسی اتفاق کا نام نہیں، ہر سانس ایک سوال ہے، یہ زندگی کہاں سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ صوفیہ نے سانس کو عرفان الہی کا پہلا زینہ کہا ہے، کیونکہ سانس وہ واحد پل ہے جو انسان کو لمحہ بہ لمحہ اس کے خالق کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ جب انسان ذات کی گہرائی میں جھانک کر خدا سے پہچان پیدا کر لیتا ہے، تب عبادت محض فرض کی ادائیگی نہیں رہتی، یہ ایک ملاقات، ایک مکالمہ، ایک وصال کا عمل بن جاتی ہے۔ ایسا انسان سجدہ کرتا نہیں، سجدہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے نماز فقط رسم نہیں، بلکہ ایک زندہ تجربہ ہے جس میں روح اور عقل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا نقطہ آغاز معرفت ہے، سجدہ نہیں۔ پہچان کے بغیر عبادت شکل رکھتی ہے، روح نہیں۔ پہچان کے ساتھ عبادت سفر بن جاتی ہے خدا تک۔ اسی لیے کہا گیا پہلے پہچانو پھر عبادت کرو، پہلے عرفان پھر ایمان، پہلے روشنی پھر سجدہ۔ اسلام کی عبادت پہچان کے بغیر مکمل نہیں،
اسلام کا ایمان، اسلام کی عبادت، اسلام کا سجدہ، اسلام کی دعا سب معرفت سے جنم لیتے ہیں۔ پہچان کے بغیر عبادت جسمانی حرکتیں ہیں، پہچان کے ساتھ عبادت روح کی پرواز ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور پھر عبادت سجدہ نہیں رہتا، دیدار کی درخواست بن جاتا ہے۔ جب بندہ جان لیتا ہے کہ وہ اس کے سامنے جھک رہا ہے تو اس کا سجدہ محض جسمانی حرکت نہیں رہتی، روح کا عروج بن جاتا ہے۔ اس لیے دین فطرت یہی کہتا ہے پہچان کے بغیر عبادت اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے، اور پہچان کے ساتھ عبادت منزل تک پہنچانے کی روشن راستہ ہے۔ اسلام میں عبادت کا مقام بلند ضرور ہے، لیکن اس کا نقطہ آغاز ہمیشہ معرفت ہے، پہلے پہچان پھر عبادت۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو پوری سننا۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ضرور لکھو، میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔